زیادہ لڑکیاں آ گئی ہیں یا کم ہے؟ 110 ہے ویسے 150 کے قریب ہوتے ہیں. نگران زیادہ ہو گئی ہیں آج؟ جی جی. اچھا 110 ہیں، باقی کہاں گئی ہیں؟ پاس کے ایگزامز ہو رہے ہیں، کچھ بیمار ہیں. اچھا تلاوت کرو. صباح النور. صباح النور طاہر کون ہے؟ اچھا چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ترجمہ مدیہ کون ہے؟ مدیہ اچھا مدیہ بڑا کامن نام ہے تمہاری کلاس میں. اللہ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، سود در سود نہ کھایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے. وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. حدیث ہندا السلام علیکم حضرت. حمدہ کون ہے وہ؟ اچھا نئی آئی جی کہاں سے؟
میں پاکستان سے آئی ہوں. کب آئی ہو؟ میں جولائی میں آئی تھی. کیا کرنا ہے؟ شادی کے بعد آئی ہوں. شادی کے بعد آئی ہو؟ اچھا چلو. کتنی پڑھی ہوئی ہو؟ میں نے ایف اے کیا ہے اور وہاں سے ہومیوپیتھک کا 3 سال کا کورس کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اچھا کہاں رہتی ہو؟ لاہور میں. یہاں پہ ہانسلو ساؤتھ. حوصلوں میں؟ جی. وہاں پہ ڈسپینسری ہے کوئی وہاں مسجد میں سینٹر میں؟ جی ڈسپینسری ہے. اچھا تو ایک دن لگایا کر پھر وہاں. جی انشاءاللہ. چلو پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنۃ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون ما لنا لا نرضى یا ربی وقد آتیتنا ما لم تؤتی احد من خلقک فیقول الا اوتیکم افضل من ذلک فیقولون یا ربی وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. شمع اللہ ترجمہ. السلام علیکم حضور. السلام. کہاں ہے؟ کون گیسٹ؟ اچھا تھوڑا پیچھے بٹھایا ہو گیسٹ کو. چلو. حدیث کا ترجمہ. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہے گا اے جنت کے رہنے والوں. وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، تمام سعادتیں تیرے پاس ہیں اور سب بھلائیاں تیرے قبضے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم خوش ہو؟ جنت میں رہنے والے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بہتر ایک اور نعمت نہ دوں؟ جنت والے کہیں گے ان سے بہتر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کروں گا، یعنی تم سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں گا اور اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. جزاک اللہ. تم اردو میں پڑھ رہی ہو جرمن میں لکھ کے پڑھ رہی ہو؟ اردو میں پڑھ رہی ہوں. رضا نہیں. اچھا اچھا. نظم امت صبو، یہ نام صبو غلط لکھا ہوا ہے، اگر امرت لگتا ہے تو پھر سین سے ہوتا ہے، سبحان سے ہے، سوئے سے صبو. کوئی سرائی تو نہیں کہ بندی تو نہیں، اللہ کی بندی ہے، اللہ کا نام صبو سویا سواد سے نہیں ہے، سین سے ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے، چھوڑنی ہوگی تجھے، چھوڑنی ہوگی تجھے دنیا فانی ایک دن، ہر کوئی مجبور ہے حکم
میں خدا کے سامنے مستقل رہنا ہے لازم، مستقل رہنا ہے لازم، اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم جا سو علم فکر رنج و غم یا سو علم، رنج و غم جا سو علم فکر و بلا کے سامنے، بارگاہ ایزدی سے، بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکل کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے، حاجتیں پوری کریں گے، حاجتیں پوری کریں گے، کیا تیری عاجز بشر، کر بیا سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے، چاہیے تجھ کو مٹانا، چاہیے تجھ کو مٹانا، قلب سے نقشے دوئی، سر جھکا بس مالک ارض و سما کے سامنے، ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے۔ یہ نقشے دوئی کیا ہوتا ہے بتاؤ گے؟ جس نے نظم پڑھی اس کو بھی آتا ہے؟ کیا ہے؟ چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقشے دوئی، بتاؤ۔ مطلب اگلا جو مصرع ہے اس سے کامن سینس اگر ہو تو اسی سے آدمی سمجھ جاتا ہے، سر جھکا بس مال کے ارض و سما کے سامنے، کیا مطلب؟ صرف اس سے پہلا یہ ہے اپنے دل سے جو دو رنگی ہے، منافقت ہے، وہ مٹاؤ، صرف ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ دو دل میں نہ بٹھاؤ چیزیں، دنیا بھی ہو اور اللہ بھی ہو، یہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو، اس کی عبادت کرو۔ اور چلو پھر آگے ارشادات حضرت مسیح علیہ السلام ملیحہ۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس آیت میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے باغ سے مثال دی ہے اور اعمال صالحہ کو نہروں سے۔ جو رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے، بس جیسے کوئی باغ ممکن ہی نہیں کہ پانی کے بدوں سرسبز اور ثمردار ہو سکے، اسی طرح پر کوئی ایمان جس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں مفید اور کارگر نہیں ہو سکتا۔ پس بہشت کیا ہے؟ وہ ایمان اور اعمال ہی کے مجسم نظارے ہیں، وہ بھی دوزخ کی طرح کوئی
خارجی چیز نہیں ہے بلکہ انسان کا بہشت بھی اس کے اندر سے ہی نکلتا ہے. ملفوظات جلد سوم. سمجھ آئی؟ تم لوگ بڑی کلاسوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, مجھے دوبارہ پوچھنا پڑنا شروع کیا. کیا پڑھا ہے اس نے؟ کوئی خلاصہ اس کا بیان کرو. ہاں, آتے ہو, بیٹھتے ہو, سنتے ہو, چلے جاتے ہو. کہا گیا کہ جس طرح جنت ہے وہ آپ کے اندر کی ایک چیز ہے, اسپیشلی جو بہشت ہے وہ کوئی باہر کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن آپ اس کو خود اپنے لیے بناتے ہو. جو تمہاری نیک باتیں ہیں جی وہ نہریں ہیں, جس میں پانی کی نہریں ہوتی ہیں. نہر پتہ نا؟ جی جی. اسی طرح وہ نہریں ہیں. اپنے جو جنت ہے اس کو اپنے یہ جو باغوں کے وارث ہیں, ندیاں بہ رہی ہیں. ایمان اللہ تعالیٰ کا باغ ہے, اور نیک کام جو ہیں وہ نہریں ہیں. جو رشتہ اور تعلق اعمال صالحہ کو ایمان سے ہے, جیسے باغ کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پانی کے بغیر زندہ رہے, چلے, اس کو پانی دینا پڑتا ہے نا. اسی طرح ایمان جو ہے وہ نیک کاموں کے بغیر ٹھیک نہیں رہ سکتا. نیک اعمال ہوں گے تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. جی حضور. ہاں, تبلیغ بھی وہی کر سکتے ہیں جن کے اپنے عمل نیک ہوں. بڑے رستے کھلتے ہیں. کل ہی مجھے ایک خط آیا ہوا تھا کینیڈا سے کہ وہ ایک شخص بینک میں چیک لے کے گیا, احمدی, تو کاؤنٹر کلرک نے اس کو, اس چیک تھا $240 کا, ہیں, اس نے اس کو دیے $2040 غلطی سے. تو اس احمدی نے کہا مجھے دکھاؤ, چیک دکھاؤ. اس نے کہا کاؤنٹر کلرک نے تمہیں پیسے دے دیے, تم جاؤ, تمہارا کیا کام ہو. خیر یہ بحث ہو رہی تھی, اتنے میں اس کی جو بڑی افسر تھی وہ آ گئی. اس نے اسے کہا کیا مسئلہ ہے, اس نے بتایا ساری بات. خیر اس نے چیک دیکھا تو 240 کا. نے کہا یہ دیکھو یہ چیک, اور تم نے مجھے دیے ہیں 2040. خیر اس نے اس آدمی کو تو اٹھا دیا, نئی کاؤنٹر پہ بٹھا دی. اس کے بعد اس دوران میں جو بینک مینیجر تھا وہ بھی آ گیا, پھر اس احمدی کو اپنے دفتر میں لے گیا. وہاں باتیں ہوتی رہیں. پھر پوچھا تم کون ہو, تو انہوں نے کہا میں احمدی ہوں. اور کہتا ہے اچھا یہ تو ہمارے سے کبھی نہیں ہوا, لوگ آتے ہیں غلطی سے ہم پیسے دے دیں تو لے کے دوڑ جاتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. احمدیت کیا ہے؟ پھر تبلیغ ہوئی کہ آج کل یہ نیکی کی باتیں جو ہیں دنیا میں دیکھنے میں نہیں ملتی. پھر ہوئی, اس نے مسجد کا پتہ بتایا, اپنا پیس ولیج کا یا کہاں بھی جہاں بھی بتایا تھا. خیر اگلی سنڈے کو وہ مینیجر اور اس کے ساتھ 2-3 اور اس کے کلیگ مسجد دیکھنے آئے. وہاں انہوں نے اس کو تبلیغ بھی کی, قرآن شریف بھی دیا. تو اچھی باتیں جو ہیں وہ تبلیغ کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے عمل نیک کر لو تو یہی بہت بڑی تبلیغ ہو جائے گی. اس سے رستے کھلتے ہیں. زیادہ کچھ بھی نہ کسی کو آتا ہو نا, اپنا نمونہ اچھا ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ چلو پھر وہ جو ندیوں کا تھا نا آپ نے بتایا, وہ تھوڑی دیر بعد حمودہ اس کو ایکسپلین کرے گی. ہم ریسرچ میں بھی اسے اچھا, وہ تو جو وقت آئے گا کر ہی دے گی. ابھی کرنا ہے؟ چلو پھر ریسرچ اسلام میں جنت اور دوزخ کی حقیقت ہے. تم نے کیا کہنا ہے؟ پچھلی کلاس میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایک براہین احمدیہ ایک میوزیم میں ادھر پڑی ہوئی ہے, آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو میں نے کتاب ڈھونڈی ہے اور مجھے مل گئی ہے, اور میں کل میوزیم میں دیکھنے بھی گئی تھی اس کو. کون سے میوزیم میں ہے؟ برٹش میوزیم میں. برٹش میوزیم میں ہے؟ برٹش لائبریری میں ہے نا؟ جی. میں یہ کہہ رہا تھا لائبریری میں ہوگی, میوزیم میں نہیں ہوگی. لنڈن میوزیم کہا تھا نا تم نے مجھے لنڈن میوزیم, وہاں جو فقرہ لکھا ہوا تھا تفسیر صغیر میں کبیر میں,
تو سیر کبیر کا حوالہ دیا تھا نا, جی وہاں تم نے لکھا ہوا تھا لندن میوزیم, ہے نا؟ جی یہی فکرہ تھا نا؟ یہی تھا لندن میوزیم. تو میں نے تمہیں کہا تھا برٹش میوزیم میں لائبریری تلاش کرو, لندن میں کوئی لائبریری میں, تو مل گئی وہاں؟ جی مل گئی. میں اچھا اس کی کس سال کی؟ 19 یا 18 کس 1900 ہیں 1900 نے جی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایئر لکھا ہوا ہے, سال لکھا ہوا ہے؟ سال یہ پہلے صفحے پر لکھا ہے اور نیچے جہاں پر سیالکوٹ لکھا ہے. تم بھی پڑھ سکتی ہو نا, میں تو پڑھ نہیں سکتا. اچھا اس اچھا کی میں خیر, تصویر نہیں بنا سکی. اچھا تو یہ وہاں موجود ہے براہین احمدیہ جی برٹش لائبریری میں جی. ہے؟ یہ اسٹیمپ بھی لگا ہے برٹش لائبریری کا. یہ نیچے لگا جی. ہوا ہے. ہاں کیوں آتی ہے تصویر میں برٹش لائبریری کے اسٹیمپ؟ کرو فوکس. ہاں یہ ہاں برٹش میوزیم, ہاں برٹش میوزیم کی لائبریری ہے, برٹش میوزیم لائبریری نا, ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہی لکھا ہوگا, وہاں لندن میوزیم لکھا ہوتا ہے, یہ برٹش میوزیم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ موجود ہے وہاں. جی چلو اچھا کیا تمہیں تحقیق سے پتہ لگ گیا. اس زمانے میں بھی لٹریچر پہنچ جاتا تھا جماعت کا. دیکھو پھر حضرت السلام کی کتاب پہنچی ہوئی ہے. آگے کچھ اور؟ پھر تم نے ان سے پوچھا کہ یہ جن کی کتاب ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں؟ نہیں. ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کرنا تھا نا, اور پوچھنا تھا کہ ہم اور کتابیں رکھوائیں تمہیں بھیجیں تو رکھ لو گے؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا. پوچھو جا کے. ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آگے پھر نوید. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور آپ نے 9 جنوری کے خطبے میں منشن کیا تھا کہ جنت اور دوزخ ایک چیز کی 2 مختلف سٹیٹس ہیں, اور وہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی سٹیٹ ایکسپیرینس کرتا ہے. آج کی کلاس میں ہم جنت اور دوزخ کو اسلامی نظریے سے دیکھیں گے, اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ دوسرے مذہبوں کے پوائنٹ آف ویو سے اس کانسیپٹ کو پریزنٹ کریں گے. ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں بھی جنت اور دوزخ کے بارے میں بہت سی کانٹرڈکشنز ہیں, اور مختلف لوگوں کی مختلف بلیفس ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم جنت اور دوزخ کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کلاس کے بعد سب کو تھوڑا سا بہتر آئیڈیا ہوگا کہ جنت اور دوزخ اصل میں کیا چیزیں ہیں. آئیڈیا ہو سکتا ہے. آج کی ریسرچ میں ہم بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. ہم سب نے سنا ہے کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی, اور اولیوز کے درخت ہوں گے, اور وہ بہت ہی خوبصورت اور سبزے سے بھری ہوئی جگہ ہوگی. حمودہ ہمیں تھوڑی دیر تک بتائے گی کہ ان سب سے کیا مطلب ہے. انہی کا لالچ دے کے آج کل کے مولویوں نے بچوں کو بالکل برین واش کر کے تو جہادی تنظیموں میں شامل کر کے کہہ دیا شہید ہو جاؤ تو بس تم جنت دوزخ میں چلے جاؤ گے. جی چھوٹے چھوٹے بچے جو غریب ماں باپ کے ہیں نا, 4-5 سال کے, ان کو لے جاتے ہیں اور اس عمر سے ہی ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اس طرح اپنے آپ کو مار لو گے تو بس جنت میں چلے جاؤ گے. پھر وہاں یہاں تو تمہیں کھانے کو نہیں ملتا, وہاں اولیو ہوں گے اور نور کی نہریں ہوں گی اور شہد ہوگا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. ہے جی حضور. جب 17-18 سال کے ہوتے ہیں وہ 12-13 سال کی جو لگاتار ایک دماغ میں ان کے ڈالی جاتی ہے نا, اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سوئسائڈل بامبنگ کرتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اور دہشت گردی یہ نہیں آگے بتاتے کہ جن کو تم مار رہے ہو ناجائز, اس سے تم جہنم میں جانے والے ہوگے ہیں, اور خود اپنے آپ کو مارنا جو ہے اس طرح یہ بھی حرام ہے, خودکشی. بس وہ غلط باتیں بتا کے تو ظاہری چیز کو لیتے ہیں. اب حقیقت بتائے گی حمودہ. اس سے پہلے ملیحہ ہمیں بتائے گی کہ انسان کی مختلف سٹیٹس کیا ہوتی ہیں, اور ملیحہ تھوڑا سا ایکسپلین کرے گی کہ اس وقت اکثر لوگ ہیون اور ہیل کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں.
موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں 3 خیال ہیں. بے دین یعنی ایتھیسٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. کوئی مذہب ری انکارنیشن پر یقین رکھتے ہیں کہ بندے کی روح موت کے بعد ایک دوسرے انسان یا جانور میں چلی جاتی ہے. اور تیسرا خیال جس میں اسلامی تعلیم شامل ہے یہ ہے کہ موت کے بعد ایک دوسرا جہان اور اسٹیٹ آف ایگزسٹنس ہے. قرآن کریم کے مطابق انسان کی 3 حالتیں ہیں. پہلے اس دنیا کی جس میں انسان ثواب یا گناہ کماتا ہے. دوسری حالت برزخ یعنی ایک عارضی حالت جو 2 حالتوں کے درمیان ہو. اس حالت میں روح اور جسم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں مگر روح ایک عارضی جسم میں ڈالی جاتی ہے. یہ جسم دنیاوی جسم کی طرح نہیں ہے بلکہ روشنی یا اندھیرے کا جسم ہے جو انسان کے اعمال کے مطابق بنتا ہے. برزخ کی حالت کے بعد تیسری حالت ریزریکشن کی ہے. اس حالت کے وقت ہر روح متقی یا نافرمان کو ایک جسم دیا جائے گا اور اس وقت ہر انسان خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا بدلہ پائے گا. اسلامی تعلیم آخرت کے بارے میں اسلامی تعلیم 2 تصور پیش کرتی ہے، ایک جنت اور دوسرا دوزخ. عام لوگ قرآن کریم کا جنت اور دوزخ کا بیان مادی طور پر سمجھتے ہیں، یعنی اس کو لٹرلی 2 مختلف جگہ سمجھتے ہیں. قرآن شریف میں خدا تعالیٰ جسم جو دیا جائے گا وہ جسم اس طرح کا نہیں ہوگا جیسا ہمارا جسم ہے. ہاں جی، وہ روشنی یا مطلب ایک چیز ہے، ایک تصوراتی جسم اس کو پیش کیا جائے گا. ہاں جی جی سر. قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس جنت کی مثال جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس میں کبھی متعفن نہ ہونے والا پانی کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ متغیر نہیں ہوتا. متعفن متغیر نہیں ہوتا. تو ایسے لفظ بول رہی ہو ترجمہ متغیر ایسے متعفن ایسا پانی جو جس میں سے بو آتی ہو، خراب ہو جائے. کھڑا اسٹیگنٹ واٹر ہوتا ہے نا، کھڑا رہے ایک جگہ پہ تو اس میں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے نا، گندا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وہ متعفن پانی وہ ہوتا ہے. متغیر کا مطلب ہوتا ہے بدل جاتا ہے، بدلنا. آگے کیا متغیر نہیں ہوتا؟ جس کا مزہ متغیر نہیں ہوتا. دودھ ہاں جی، اور دودھ کی نہریں ہیں. دودھ ہے وہ ویسے رکھو نا، تم کہتے ہیں نا ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد استعمال کرو گے تو دودھ خراب ہو جائے گا، مزہ بدل جائے گا. یا بعض دفعہ باہر رکھو، فریج میں نہ رکھو تو پھٹ جاتا ہے، اس کو دودھ پانی اور دودھ علیحدہ کٹ سی بن جاتی ہے. وہ نہیں بنے گا، متغیر نہیں ہوگا کبھی. دودھ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والا ہوگا. اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں. اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جو خالص ہے، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے عظیم مغفرت بھی. اس طرح کی شراب نہیں ہوگی یہاں ملتی ہے. کہہ دو وہاں جا کے شراب ملنی ہے تو یہاں بھی نہیں جائز ہونی چاہیے پھر. جی سر. کیا ایسے لوگ اس جیسے ہو سکتے ہیں جو آگ میں لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں اور گھلتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے؟ گھلتا ہوا نہیں، کھولتا ہوا. کھولتا مطلب ابلتا ہوا پانی، بوائلنگ واٹر، گرم. جی. کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے، پس وہ ان کی انتریاں کاٹ کر رکھ دے. انتریاں، انٹسٹینز. حضور جب ملیحہ نے کہا تھا نا، آپ نے بلکہ کہا تھا کہ اس طرح کی اسٹیٹ ہوگی جو فزیکل نہیں ہوگی، تو قرآن مجید میں چیپٹر 56 ورس 62 میں لکھا ہے کہ تمہاری صورتیں تبدیل کر دیں اور تمہاری ایسی صورت میں اور تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں گے کہ تم اس سے نہیں جانتے. تو اس لکھا ہوا کہ آپ اس سے امیجن نہیں کر سکتے کس طرح کی صورت ہوگی. بس عام طور پر جنت کو ایک وسیع باغ جس میں انسان کی خواہش کے سارے پھل ہوں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح جہنم کو ایک آگ بھری جگہ سمجھا جاتا ہے جس میں زخوم کے درخت سے کھایا جاتا ہے. اور زخوم کھایا جاتا ہے جو پگھلتی ہوئی تانبے یعنی کاپر کی طرح پیٹوں میں کھلتا ہے اور کھولتا ہے
پھر جو ہے نا تانبا جو ہے، تانبا کیا ہوتا ہے؟ کاپر، جس کو میلٹ ہو کے پھر وہ جس طرح گرم ہو کے اندر جوش مارے گا. اور تھور جو ہوتی ہے نا کیکٹس کا درخت، ہاں جی وہ. اچھا. مگر دوسرے لوگ اس سادی تشریح کے خلاف ہیں، کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں ایسی صورت میں اٹھائیں گے تم اسے نہیں جانتے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے لوگوں نے بھی جنت اور جہنم کی تشریح میٹافوریکل سینس میں ہمیں سمجھائی ہے، اور حمودہ اب ہمیں اسلامی تعلیم کی جنت اور دوزخ کے بارے میں صحیح تشریح بتائے گی. السلام علیکم. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسلامی اصول کے فلسفی میں ہمیں انسان کی موت کے بعد کی حالت یعنی سٹیٹس اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دراصل وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی زندگی کی حالتیں صفائی سے کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی یعنی چھپی ہوئی ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت میں جو نعمتیں ہوں گی اس سے نہ کسی دنیاوی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کبھی کسی نے تصور کیا. جب اللہ تعالیٰ نعمت کا ذکر فزیکل ٹرمز میں کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیتا ہے کہ اس کا سورس روح یعنی سول اور راستی یعنی رائچسنس ہے. جیسے کہ ابھی ملیحہ نے لوگوں کے جنتی پھل اور نہروں کا پرسیپشن بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں جن میں زیادہ فساد نہیں، ان کو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کا وارث ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سمجھاتا ہے کہ جو پھلوں کے درخت ہیں وہ ایمان کے درخت ہیں. نیچے نہریں بہتی ہیں سے کیا مراد ہے؟ ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نیچے سے زمین کے اندر انڈر گراؤنڈ نہریں بہتی ہیں. ہمیں جیسے ریورز نہیں اس کے درمیان میں، نیچے کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں سے نہریں. اچھا. وہ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں، نیچے نہریں جا رہی ہیں. ہاں جس طرح دریا جو نچلی جگہ پہ بہتے ہیں نا، اس طرح چل رہے ہیں نا، اور پانی ادھر ادھر سیراب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سمجھاتا ہے کہ جو پھلوں کے درخت ہیں وہ ایمان کے درخت ہیں اور نہریں نیک اعمال ہیں، کیونکہ انسان دنیا میں ان پھل کا مزہ لے چکا ہے، یعنی اپنے ایمان اور نیک اعمال کے باعث وہ دنیا میں روحانی طور پہ اللہ کی محبت کا مزہ لے چکا ہے. تو ان کی روح جب جنت میں یہ پھل چکھے گی تو ان کو پہچان لے گی. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر دنیاوی پھلوں کا مزہ بیان کر رہا ہوتا تو پھر یہ ہرگز نہ کہتا کہ جنتی نعمتوں کا حساب ویسا ہوگا جو کسی نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ تصور کیا. جی، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں، اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ کھاتے ہیں. چشمِ مسیحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، تو یہی چیزیں ان کے لیے جنت کا باعث بنیں گی، اور جو لوگ خدا سے انجان اور دور رہتے ہیں اور اس سے سچی محبت نہیں کرتے تو ان کے لیے یہی غلطیاں دوزخ کا باعث بنیں گی. ملفوظات جلد سوم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کی سچائی بیان کی گئی ہے اس طرح کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ یہ جو جنت اور جہاں کا سسٹم ہے یہ اسی دنیاوی زندگی سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ترجمہ، اور جو بھی اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح ایسے کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اسے دنیا کی جنت نصیب ہوگی اور آخرت کی بھی. دنیا کی جنت سے غالباً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والی جنت مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے
جو دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کی جنت. حضور آپ نے اپنے خطبے آپ نے 9 جنوری 2009 والے خطبے میں بھی اس موضوع پہ روشنی ڈالی تھی کہ جنت اور دوزخ 2 الگ اینٹیز نہیں ہیں بلکہ وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جو روحانی اسٹیٹس جو انسان کی روحانی اسٹیٹس ہے وہی پھر جنت اور دوزخ کا باعث بنتی ہے. اس کا ذکر ایک حدیث میں ایسے ہے, اور یہ اس کی ایکسپلینیشن حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی جو ٹرانسلیشن ہے اس میں دی گئی ہے جو آج تلاوت ہوئی ہے اس آیت کے لیے, کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر جنت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا, اگر دن ہر چیز پہ چھا جاتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس شخص نے کہا, اللہ بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسی کانسیپٹ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ایگزامپل دے کے ایکسپلین کیا تھا کہ جب کسی کو شدید پیاس اور بھوک لگی ہو اور اس کو اگر انگور دے دیے جائیں تو اس کے لیے جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن اگر یہی چیز کسی بیمار آدمی کو دے دیں تو اس کے لیے نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ ایک دنیاوی اگزامپل ہے جو ایک چیز کو کیا دے دی جائے, یہ دنیاوی نہیں, پہلے کیا چیز ہے جو شخص کو پیاس لگی کیا دیا جائے؟ اس کو اگر بہت پیاس اور بھوک لگی تو اس کو اگر انگور دے دیے جائیں تو وہ اس کے لیے جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا, لیکن اگر انگور دے دیے جائیں ہاں جی, اور جو بیمار ہو اگر اس کو دے دی جائے تو اس کے لیے مطلب تکلیف کے شاید باعث بن سکتا ہے بعض دفعہ جی. تو یہ ایک دنیاوی اگزامپل ہے, جو ایک چیز ایک انسان کے لیے بہت سیٹسفیکٹری ہوتی ہے وہی چیز دوسرے انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. جب جنت اور دوزخ کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ مستقل ہے یا پھر ان کا کوئی اختتام ہے. سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ, راضی رہتے رہو اور رضا پاتے ہوئے پس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو جنت کی جو اسٹیٹ ہے وہ کنٹینیوس پروگریس کی اسٹیٹ ہے, کیونکہ خدا کی جو صفت ہیں وہ تو لمٹ لیس ہیں, اور اس سے اگر انسان انسان اس سے پرفیکٹ مینیفیسٹیشن اس کی بننا چاہے تو یہ ایک اینڈ لیس پروگریشن ہے اس کے لیے, ایک اینڈ لیس پروسیس ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے کہ میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا پتہ نہیں آخر میں آواز جا رہی ہے کہ نہیں, تمہیں آ رہی ہے آواز؟ اچھا. اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتا ہے کہ میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں, اور میری رحمت وہ ہے جو ہر چیز جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں, اس پر وارد کر دیتا ہوں, اور میری رحمت وہ ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے. یعنی دوزخ میں سزا تو ہوگی اور ایک عرصے کے لیے ہوگی, لیکن شاید وہ مستقل اسٹیٹ نہیں ہوگی. حضور ابھی جس ٹائم دونوں نے شاید کیا سوال اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ہوگی, ایونچولی خالی ہو جائے گا. ہاں وہ خالی ہو جائے گا سب. ہاں ٹھیک ہے. یہ بس ان لفظوں سے اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ فزیکلی وہاں پہ نہیں ہوں گے. یہ سارا سننے کے بعد میں کلاس سے پوچھ سکتی ہوں کہ ان کے خیال سے ہیون کہاں پہ ہے, کوئی جگہ ہے, یا ان کا کیا خیال ہے؟ آدھی کلاس تو سو رہی تھی ادھر والی, تو ادھر والی سے پوچھ لو جو تمہارے قریب ہے. کوئی بتا دے کہ ان کے خیال سے ہیون کہاں پہ ہوتا ہے. یا ڈاکٹر تم بتاؤ, جنت اور دوزخ کہاں ہے؟ کیا تو اتنی ساری ابھی کیا بیان کیا اس نے؟ حضور یہ صرف ایک اسٹیٹس ہے, جس سے اگر دن ہوگا تو رات بھی وہیں ہوگی, جہاں جنت ہے وہاں دوزخ. ڈائمینشنز کا فرق ہے. ہاں جی.
हाँ जी ایک طرف یہ نظر آ رہی ہے ایک طرف اور نظر آ رہی ہے ہیں जी ایک ہی تو فریم ہوتا ہے نا, یوں کرو تو ایک منارہ نظر آتا ہے, دوسری طرف کرو تو دریا نظر آتا ہے, जी जी یا جنگل نظر آئے گا, دوسری طرف سمندر نظر آئے گا. हाँ जी ہاں जी اسی جگہ پہ وہی کانسیپٹ ہے. जी हाँ जी چلو ٹھیک ہے. نہیں تم نے کہا اللہ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے اللہ کو پتہ ہے, हाँ जी لیکن جو اس نے بتایا وہ کیا پتہ ہے وہ تمہیں بتا دیا. ٹھیک ہے. اور اب اس نے کچھ پڑھنا ہے؟ نہیں حضور میں کہنا تھا جیسے ہمارے پاس ہماری روح ہوتی ہے مگر اس کی فزیکل جگہ نہیں ہوتی, اس طرح شاید ہیون اور ہیل ہیں مگر ان کی فزیکل جگہ نہیں ہے. فزیکل جگہ تو ظاہر ہے نہیں ہے, لیکن روح تو ایک جسم میں بھی ہے. ہاں جی مگر اس کی مطلب کہ فزیکل مرنے کے بعد کہاں ہے وہ پتہ نہیں. وہی مرنے کے بعد کی بات کر رہی ہے پہلے کی؟ نہیں ابھی جیسا کہ ہمارے پاس ہم سب کی روح ہے مگر ہم مطلب کہ پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری روح ادھر ہے, مطلب ہمارے پاس پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے مگر اس کی مطلب فزیکل پوائنٹ آؤٹ نہیں, ہم ساری یہ روح ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک کر رہی ہو. حضور میں شروع کرنے سے یہ ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنا کافی مشکل کام ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کچھ پروف نہیں کر سکتا اور ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا کہ دوزخ میں کیا ہوتا ہے, جنت میں کیا ہوتا ہے یا جنت خود کیا ہوتی ہے, مطلب کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تو پتہ ہے نا کیا ہے. ہاں جی لیکن بس وہی ثابت ہے. جی ایمان بالغیب بھی تو کوئی چیز ہے نا. جی ایمان بالغیب جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ ایمان لانا تو اصل چیز ہے نا. بالکل خدا تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلی بات ہی اللہ تعالیٰ نے غیب پہ ایمان بتائی ہے کہ جو میں نے کہا اس پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ غیب ہے چیز, جنت اور دوزخ ہے, آخرت ہے, سوال جواب ہونا ہے, جی سزا اور جزا ہونی ہے, یہ ایمان ہونا چاہیے. پہلے ایمان غیب پہ, پھر اس کو پہ مزید مضبوط ہونے کے لیے نماز کو پڑھنا اور پھر اس کو مزید نیکیاں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا. شروع میں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی حضور نے فرمایا تھا کہ ہیون اور ہیل کا کانسیپٹ ریلیٹیوٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. میں بعد میں ریلیٹیوٹی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی اور ایک دو ایگزامپلس کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جتنا کچھ انسان سوچ سکتا ہے اس کے لیے اپنی سوچ کی حد سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر انسان یہ بات ایکسیپٹ کر لے کہ کچھ چیزیں ہیں جو فی الحال انسان کی سوچ کی حد سے باہر ہیں تو اس سے ہیون اور ہیل کے کانسیپٹ کو گراسپ کرنا کافی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے. مطلب کہ یہ ایک ورس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ درمیان میں ہے موت, یہ ختم نہیں ہے آپ کی اس زندگی کا. آگے موت کو مقدر کیا ہے, مطلب اس دنیا کو چھوڑنا ہے. ہاں جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر ایک انسان اپنی سوچ کو لمیٹڈ نہ رکھے, مطلب کہ اگر وہ یہ نہ سوچے کہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو وہ دیکھ سکتا ہے یا فیل کر سکتا ہے, تو اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوگا کہ ہیون اور ہیل کہاں پہ ہیں. اب میں یہ اسٹیٹ کرنا چاہوں گی کہ ریلیٹیوٹی تھیوری کیا ہے. 1905 میں آئنسٹائن نے ایک تھیوری پریزنٹ کی تھی اور اس کا نام ہے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم, لائٹ اور اسپیس ہمیشہ ایسے نہیں بیہیو کرتی جیسا کہ ہم سوچتے ہیں. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے پتہ ہے کہ ٹائم ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے جا رہا ہے اور یہ ہمیشہ ایک ہی طرف جاتا ہے. ریلیٹیوٹی کی تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بات ہمیشہ درست نہیں ہے, ہمیشہ درست نہیں ہوتی, مطلب کہ ٹائم کی ایک کانسٹنٹ سپیڈ نہیں ہے. اگر ہم اپنی سپیڈ کو بہت زیادہ انکریز کر لیں تو پھر ٹائم آہستہ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک فیکٹ ہے کیونکہ جہاز پہ بیٹھ کے جو تم جاتی ہو. ہاں جی, اور اس کی ایسٹ سے ویسٹ جاؤ, ویسٹ سے ایسٹ آؤ. ہاں جی, اور اس کی بہت ایگزامپل ہے کہ اگر دو ٹوینز ہوں اور آپ اگر ایک
کو اگر آپ کسی راکٹ پہ لے کے اسپیس میں لانچ کر دو اور دوسرا اگر دنیا میں ہو, اور پھر کچھ سال بعد, ایکچولی ہم سال نہیں کہہ سکتے کیونکہ ٹائم کی ویلیو نہیں ہے اس وقت, اگر وہ تھوڑی دیر بعد ٹوین واپس آئے اسپیس سے تو وہ ایکچولی ینگر ہوگا جو ارتھ پہ کھڑا ہوئے گا, کیونکہ ان کا ٹائم مختلف اسپیڈ سے چلتا ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے سوچنا, لیکن اسی طرح ہوتا ہے. جب یہ یونیورس شروع ہوا تھا تو وہ ایک پوائنٹ سے شروع ہوا تھا, اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, اور جو ٹائم اور اسپیس ہے وہ اس یونیورس کی کریشن ہے. تو پھر اگر ہم ہیون کے بارے میں سوچیں تو پھر ہمیں ایک ایسی جگہ کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے جہاں پہ نہ ٹائم ہے اور نہ اسپیس ہے. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہیون میں ہم فار ایور کے لیے ہوں گے. جب تم اسپیس میں لگی, اسپیس تو ہے جی, تم ایک دفعہ کہہ رہی ہو اسپیس میں جا کے چھوڑ دیا, پھر اسپیس تو ہو گئی ہو. کچھ بھی نہیں میں ہم نے چھوڑ دیا. اچھا, کیونکہ جو اسپیس تھی وہ یونیورس کے ساتھ بنی, اس سے پہلے نہیں تھی, اور ٹائم بھی نہیں تھا اس سے پہلے. اس لیے جو ایٹرنیٹی کا کانسیپٹ ہے وہ پھر تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے سمجھنا, کیونکہ جس جگہ پہ ٹائم نہ ہو وہاں پہ پھر فار ایور کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. وہاں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر بس یہ کہنا تھا کہ ہیون اس آپ کی پوری سوچ سے باہر ہے. میں سائنس کو اس لیے یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کہ سائنس آپ کو ایک جگہ تک لے جا سکتا ہے, آپ کو ایک اسٹیپنگ سٹون آپ اس سے استعمال کر سکتے ہو, لیکن اس کے بیونڈ آپ کچھ ایکسپلین نہیں کر سکتے. آئنسٹائن کی تھیوری میں بھی کوئی تھوڑے سے نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ہاں جی, وہ یہ کہتا ہے تھیوری اس کی جو نئی چیز ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بگ بینگ جو کس نے کیا تھا وہ خود ہی نہیں ہو سکتا, وہ کسی چیز نے شروع کیا تھا, اور وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ چیز خدا ہے, لیکن اوبویسلی وہ چیز خدا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے. چلو آگے. بس ہاں جی حضور, اب باقی ہم اگلی دفعہ مختلف ریلیجن کے کانسیپٹس اگلی کلاس میں ہم ان کو کہتے ہیں لوگ کہ بعض انگلش بولنے والے, سننے والے, سمجھنے والے کہ کلاسوں کے تھوڑے سے ترجمہ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے. تو آج تجربہ کرنے کے لیے وہ بیٹھی ہیں, لکھ کے دے رہی ہیں, دیکھیں کس حد تک ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہے. حضور جو ہم ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو سارا انگلش میں ہوتا ہے, بس اردو تھوڑی سی استعمال کرتے ہیں. چلو اچھا, ان کا جو ٹرمز ہیں اور ٹیکنیکل لفظ ہیں ان سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی, کیونکہ ہماری یونیورسٹی وغیرہ میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں, تو پھر وہ اوبویسلی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم اردو میں کرتے ہیں. چلیں آج پتہ لگ جائے گا. آج دلچسپی تو ہے, ہوتی ہے لوگوں کو کچھ حد تک, اور یہ بھی بڑا مشکل چیز ہے. تو اس آئنسٹائن کی تھیوری پہ بھی کوئی اعتراض ہوتے ہیں اب آج کل نئے شروع ہوئے ہیں, تم نے اس کو نہیں دیکھا؟ حضور ہم اس کو اگلی دفعہ ایکسپلین کریں گے. تم نے سنا ہے کبھی اعتراض؟ ہاں جی, کیونکہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ شروع کیسے ہوا, وہ بس بلینک پوائنٹ آ جاتا ہے اس پہ. آپ بتائیں. یہ پچھلی دفعہ کا تم سائنٹیفک امریکہ کا یہاں سے نکالنا, اس میں ایک آیا تھا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے سر. 2-3 مہینے پہلے یا زیادہ پہلے. ہاں جی, اور کیا کرنا ہے اس نے؟ حضور یہ پچھلے 2 ہفتوں میں جیوز کا پاس اوور تھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بتانا تھا کلاس کو. ٹھیک ہے بتاؤ. حضور پچھلے 2 ہفتوں میں یہودیوں کا ایک اہم تہوار گزرا ہے, آج میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. پاس اوور یہودیوں کا ایک اہم تہوار ہے. یہ جشن ان اسرائیلی غلاموں کی یاد میں منایا جاتا ہے جو 210 سال تک غلامی میں رہنے کے بعد خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آزاد ہوئے تھے. کیونکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ ان کو غلامی سے نجات دلائے گا, لیکن اس سے پہلے وہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف 10 قسم کے طعون بھیجے گا, اور وہ 10 قسم کے طعون یہ تھے. نمبر 1 خون کا طعون. 9 تھے. اچھا یہ حضور اچھا وہ نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ کی. یہ ویسے بھی بائبل کے اوپر بیس ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, بائبل وغیرہ.
नंबर 1 खून का ताउन। दरियाए नील सुराख खून में तब्दील हो गया था और सुराख नहीं सुरख सुर्ख खून में तब्दील हो गया था और सब मछलियाँ मर गई थीं। नंबर 2 मेंढकों का ताउन। मिस्र में हर जगह मेंढक फैल गए थे, गलियों, घरों, बिस्तरों, यहाँ तक कि उनके ओवन में भी मेंढक नजर आते थे। नंबर 3 जुओं का ताउन। जुएं इतनी ज़्यादा हो गई थीं कि लगता था जैसे मिट्टी जुओं में तब्दील हो चुकी है, जो इंसानों और जानवरों पर फिरती नजर आती थीं। नंबर 4 मक्खियों का ताउन। मक्खियों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप मिस्र पहुँचे और फिरौन और उसके नौकरों तक के घरों में घुस गए। नंबर 5 जानवरों की मौत का ताउन। अहले मिस्र के सब जानवर, ऊँट, गाय वगैरह सब मरने लगे। नंबर 6 यालाबारी का ताउन। मिस्र की तारीख के बदतरीन यालाबारी का तूफ़ान आया जिसने फसलों, इंसानों, यहाँ तक कि जानवरों को भी भारी नुकसान पहुँचाया। नंबर 7 टिड्डी का ताउन। ये एक ऐसा कीड़ा था जो यालाबारी के बाद जो फसल बची थी उसको खा गई। नंबर 8 फोड़े पिंसी का ताउन। इंसानों हैवान को बेतहाशा दाने निकल आए थे। नंबर 9 तारीकी का ताउन। पूरे मिस्र पर 3 दिन के लिए गहरा अंधेरा छा गया था। नंबर 10 एक और ताउन की किस्म ये थी कि यहूदियों के घरों में सबसे पहला पैदा होने वाला लड़का मर जाता था, लेकिन इज़राइली घरों में ऐसा नहीं था, जिससे साबित होता था कि इज़राइली अपने रब के प्यारे लोग थे। बनु इज़राइल को हदायत थी कि वो एक बकरी की 4 दिन तक देखभाल करें और शाम के वक़्त उसे ज़िबा करें। और यहूदियों के मर जाता था, इसराइलियों के नहीं मरता था, क्या होता? यहूदियों क्या मर जाता था? हाँ जी यहूदियों के घरों में पहला पैदा होने वाला बच्चा मर जाता। कौन है? यहूदी नहीं, फिरौन और उसकी फिरौन जी। बनु इसराइल को हदायत थी कि वो एक बकरी की 4 दिन देखभाल करें और शाम के वक़्त उसे ज़िबा करें और उसके खून को अपने दरवाज़े पर ब्रश कर दें ताकि मौत के फरिश्ते को पता लग जाए कि ये इज़राइली घराना है और वो वहाँ दाखिल ना हो, मतलब पास ओवर कर जाएं और उस घर के बच्चे महफूज रहें। इसी से ये पास ओवर के जश्न का नाम पड़ा। फिर इस बकरे को मुकम्मल खाया जाता था, हत्ता कि उसका कोई गोश्त नहीं बचता था और हड्डियाँ जला दी जाती थीं। होता यूँ था कि आधी रात को मौत का फरिश्ता फिरौन के ख़ानदान से लेकर जेल के कैदी, यहाँ तक कि जानवरों के भी सबसे पहले पैदा होने वाले बच्चे को मार देता था। इन सब हालात ने अहले मिस्र को बेहद खौफज़दा कर दिया था और उन्होंने फ़िरौन से मुतालबा किया कि बनु इसराइल को यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए। तब फ़िरौन ने हज़रत मूसा से कहा कि मिस्र से फ़ौरन निकल जाओ, क्योंकि अहले मिस्र को इल्म हो चुका था कि ये सब अज़ाब उनके बनु इसराइल पर जुल्म की वजह से आ रहे थे। तो उन्होंने हज़रत मूसा के लोगों को रुपया और कीमती अशिया देकर जाने की दरख्वास्त की। बाइबल कहती है जी। तो बाइबल ये भी कहती है पीछा भी किया फिरौन ने। दो बातें क्यों हैं, कंट्रडिक्शन क्यों है? वो हजूर वो बस मैंने ये बताना था कि वो जो रिचुअल्स करते हैं। तुम इस पढ़ो जी, इस पर अगली दफ़ा बताना जी ठीक है। और फिरौन को भी उनको इजाज़त देनी पड़ी और जब बनु इसराइल को इजाज़त की इत्तला मिली तो उन्होंने इतनी जल्दी में अपने घरों को छोड़ा कि वो अपने आधे तैयार आटे को भी मुकम्मल ना कर सके और इसी तरह बग़ैर यीस्ट के कर ले गए और मिस्र से निकलने के बाद कुछ दिनों तक वही आटा इस्तेमाल करना पड़ा। इसलिए इन 7-8 दिनों में यहूदी किसी किस्म का भी यीस्ट इस्तेमाल नहीं करते और यहाँ तक कि घर में भी नहीं रखते। जश्न के आगाज़ पर घर में सबसे पहला पैदा होने वाला बच्चा रोज़ा रखता है। बचपन में या बड़े हो गए? बड़े होकर, मतलब जो पहला पैदा होना। ठीक, आगे। पहले 2 दिन दोस्त और रिश्तेदार मिलकर ख़ास बर्तनों में जो वो बस पासओवर के लिए रखते हैं उसमें खाना खाते हैं। खाना एक ख़ास तरतीब और रस्म से खाया जाता है और बग़ैर यीस्ट के ब्रेड खाने के दरमियान 3 बार खाई जाती है। हजूर
یہ ان کے مطلب یہ برتن وغیرہ ہیں جو وہ بس ایک دفعہ سال میں یوز کرتے ہیں پاس اوور کے لیے. ٹھیک ہے آگے. بکرے کی ہڈی اس قربانی کی یاد میں جب یہودی جروزالم میں اپنے حج کے موقع پر قربانی کرتے تھے، اور انڈے کو بھی ایک علامت کے طور پر جو انہوں نے فرعون کے زمانے میں مستقل مزاجی دکھائے، کیونکہ عام طور پر کھانا پک کر نرم ہو جاتا ہے لیکن انڈا پکنے کے بعد سخت ہو جاتا ہے. یہ یہودیوں کی ہمت اور بہادری کی علامت کے طور پر رکھا جاتا ہے. لیٹس نئی زندگی کی علامت کے طور پر، اور نمکین پانی غلاموں کے آنسوں کی علامت کے طور پر. 4 گلاس شراب خدا تعالیٰ کے ان 4 وعدوں کی علامت کے طور پر جو اس نے غلامی سے نجات دلانے کے لیے کیے تھے. اور ایک پیسٹ جو سیب، نٹ، سینامن اور وائن سے بنائی جاتی ہے ان لوگوں کی یاد میں جو فرعون کے محلات بناتے وقت مرے تھے. ایک ایکسٹرا گلاس شراب کا پروفٹ ایلیا کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی خبر دینے کے لیے دوبارہ دنیا میں آئیں گے. باقی کے دنوں میں بنو اسرائیل کا دریائے شام پار کرنے کے بعد جشن کی تفصیلات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے 10 احکام اور میثاق کے بنو اسرائیل اور ان کا روحانی احیاء نو، اور پاس اوور کی دیگر تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. یہ ہے پاس اوور. کسی کوئی سینس نہیں جس میں اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں. مثالیں بھی دیں تو کیسی کون ہے صحابی کا لمبا کتنا تعارف ہے؟ لمبا ہے. اچھا نظم کس نے پڑھنی ہے؟ سمیرہ نے. کہاں سے آئی ہے؟ پڑھو. السلام علیکم حضور. کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان حشر کے تصور میں نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے، نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے. کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے. مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی، مجھے تو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی. حساب مجھ سے نہ لے، بے حساب جانے دے. سوال مجھ سے نہ کر میرے سمیع و بصیر، سوال مجھ سے نہ کر میرے سمیع و بصیر. جواب مانگنا ہے لا جواب جانے دے. میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے، میرے گناہ تیری بخشش سے بڑھ نہیں سکتے. تیرے
نثار حساب و کتاب جانے دے تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے بروئے حشر سوال و جواب جانے دے نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے کھلا تو ہے تیری جنت کا باب جانے دے یہ تم نے لیا ہے نا اس پہ مزید کرو یہ تم نے پڑھ دیا ان کی رسم ہے اس میں آپس میں بائبل میں کہاں کہاں اس کے اپنے انس میں کہاں کہاں کنٹرڈکشن ہے دوسری جگہوں سے اور پھر اس کی سینس کیا بنتی ہے مزید بناؤ ٹیم نکالیں گے لیکن اس طرح بنائیں آسان الفاظ میں جس میں باقیوں کو بھی انٹرسٹ ہو کوئی دلچسپی کو نہیں لے رہی ہوتی ہیں باقی لڑکیاں. السلام علیکم.